وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. محترم حاضرین، پہلی مرتبہ آپ کے درمیان حاضری ہوئی ہے اور جس موضوع کے تحت میں آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھنا چاہتا ہوں وہ ہے سود اور اس کی مروجہ شکلیں، نئی شکلیں. آج ہم جس دور سے گزر رہے ہیں دراصل یہ دور فتنوں کا دور ہے. حرص و طمع اور لالچ، اسی طرح افراط زر کی خواہش نے، مال کی خواہش نے اکثر لوگوں کو گمراہ کر رہی ہے. مال کی خواہش ہر آدمی کے اندر، تقریباً لوگوں کے اندر گھر کر گئی ہے. لوگوں کی ضروریات زندگی نے کافی وسعت اختیار کر لی ہے، جس کی وجہ سے لوگ حلال و حرام کی تمیز کیے بغیر مال کو کمانے کی خواہش رکھتے ہیں اور مال کو کماتے ہیں. مزید سود جیسی لعنتی وبا نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے اور دنیا کی معیشت کے بیشتر حصے کو سودی جال نے اپنے حصار میں لے رکھا ہے. گویا ہم اس دور سے گزر رہے ہیں جس کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے: یأتی علی الناس زمان لا یبالی المرء ما اخذ منہ امن الحلال ام من الحرام. کہ میری امت پر ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا کہ انسان اس بات کی پرواہ نہیں کرے گا کہ وہ مال کہاں سے کما رہا ہے، وہ مال کہاں سے کما رہا ہے. امن الحلال ام من الحرام، کیا وہ مال جو کما رہا ہے وہ حلال ذرائع سے ہے، حلال اسباب اختیار کر کے کما رہا ہے، حلال وسائل کا استعمال کر کے کما رہا ہے، یا پھر حرام وسائل کے ذریعے سے، حرام کے ذریعے سے اس کو کما رہا ہے. حرام اور حلال کی تمیز ختم ہو جائے گی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشین گوئی ہمارے اس دور پر فٹ نظر آتی ہے، منطبق نظر آتی ہے. دور حاضر میں لوگوں کی اکثریت حصول مال میں حرام و حلال کی تمیز بھول چکی ہے. لوگوں کا صرف ایک ہی ماننا ہے کہ بھئی مال آنا چاہیے. اب وہ کہاں سے آتا ہے، کس طریقے سے آتا ہے، کن وسائل اور کن ذرائع سے آتا ہے، اس کی پرواہ نہیں ہے، بس مال آنا چاہیے. اکثریت اسی میں ملوث ہے، الا کہ اللہ تعالیٰ کسی کو حلال کی توفیق دے. ہیں ایسے لوگ الحمدللہ جو حرام کے قریب نہیں جاتے، حلال روزی کماتے ہیں، کم کماتے ہیں، کم کھاتے ہیں اور انہی پر اکتفا کرتے ہیں، لیکن حرام کے قریب نہیں جاتے. ایسے لوگ
ایسے لوگ اس دور میں اگر کوئی حرام اور حلال کی تمیز کرتے ہوئے زندگی گزارتا ہے، شریعت کے حدود کو پامال نہیں کرتا ہے، یاد رکھیے وہ بڑا خوش نصیب انسان ہے۔ اصل انسان کی آزمائش اس وقت ہے جب مصائب ہوں، پریشانیاں ہوں، فتنے ہوں، اس وقت اپنے آپ کو محفوظ رکھنا، یہی تو کمال کی بات ہے۔ ورنہ جب آپ کے سامنے آزمائشیں نہیں ہیں، کوئی فتنہ نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، پھر آپ اپنے آپ کو سیف رکھے ہوئے ہیں یا آپ حرام کے قریب نہیں جا رہے ہیں، تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ لیکن فتنوں کا دور ہو، ہر طرف حرام کا بول بالا ہو، ہر طرف شریعت کے حدود کی پامالی ہو رہی ہو، ایسے دور میں اگر کوئی شخص اپنے آپ کو محفوظ رکھتا ہے ان چیزوں سے تو یقیناً وہ قابل مبارکباد ہے۔ اسی طرح تجارتی معاملات طے کرنے اور خرید و فروخت کرتے وقت کسب مال کے تئیں ہمارے پیش نظر ہمارے سامنے اس بات کا یقین ہونا چاہیے، یا یہ بات ہمارے سامنے رہنی چاہیے کہ جو مال ہم کما رہے ہیں اس مال کے بارے میں کل اللہ کیا ہمیں اس کا جواب دینا ہے، اللہ کے سامنے اس کا جواب دینا ہے، اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر کے، اللہ کے حضور کھڑے ہو کر کے جواب دینا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفنى وعن علمه فيما فعل وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، کہ قیامت کے دن کسی بھی بندے کو اس وقت وہاں سے ہٹنے کی اجازت نہیں ہوگی، اس کے قدم پیچھے نہیں ہٹیں گے، اللہ کے حضور سے ہٹیں گے نہیں جب تک کہ وہ چند سوالوں کے جوابات نہ دے۔ ان میں سے کیا ہے؟ عمر کے بارے میں کہ تم نے اپنی عمر کو کہاں گوایا، ہم نے جو تمہیں عمر عطا کیا تھا اس کا استعمال کیسے کیا۔ دوسری چیز علم کا استعمال کیسے کیا، اگر آپ کو اللہ نے علم سے نوازا ہے تو اس کا استعمال آپ نے کیسے کیا۔ تیسری چیز جو ہمارے موضوع سے متعلق ہے وہ یہ ہے کہ مال کے بارے میں سوال ہوگا، وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ، اس مال کے تعلق سے سوال ہوگا کہ وہ مال آپ نے کہاں سے کمایا، کس ذریعے سے کمایا، حرام ذریعے سے یا حلال ذریعے سے۔ وَفِيمَ أَنْفَقَهُ، صرف یہ نہیں کہ کہاں سے کمایا، حلال یا حرام، یہ بھی سوال ہوگا کہ اگر ٹھیک ہے ایک طرف آپ نے حلال ذریعے سے تو کما لیا، ٹھیک ہے آپ کا مال حلال ہو گیا، لیکن آپ نے خرچ کہاں پر کیا اس کا بھی سوال ہوگا۔ تو مال کے تعلق سے دیکھیے دونوں چیزوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سامنے رکھا امت کے، کہ مال کے تعلق سے آپ سے سوال ہوگا کہ آپ نے کہاں سے کمایا، آپ کا مال یہ حلال ہے یا حرام ہے، آپ نے کسی کا حق تو نہیں مارا، جھوٹ بول کر تو نہیں کمایا، فراڈ کر کے تو نہیں کمایا، دھوکہ دے کر کے تو نہیں کمایا۔ ایک طرف یہ سوال، دوسرا یہ چلیے ٹھیک ہے اگر آپ نے یہ ساری چیزیں نہیں کی، حلال ذریعے سے آپ نے کمایا، وَفِيمَ أَنْفَقَهُ، لیکن آپ نے اسے خرچ کہاں کیا۔ تو دونوں چیزیں مال کے تعلق سے ضروری ہیں۔ سود اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا عظیم گناہ ہے جس کا ادراک ہم اور آپ نہیں کر سکتے۔ قرآن و سنت میں اس کے بھیانک گناہ اور بھیانک انجام کا تذکرہ قرآن و حدیث نے بیان کیا ہے۔ سب سے پہلی چیز یہ، حرام کمائی سے پرورش پانے والا ایک گوشت کا ایک ٹکڑا بھی اگر کسی انسان کا ہے تو وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ اگر کسی انسان کی پرورش حرام کمائی کے ذریعے سے ہوئی تو وہ جنت میں جا ہی نہیں سکتا۔ علامہ البانی رحمہ اللہ نے صحیح الترغیب و ترہیب کے اندر ایک حدیث کو ذکر کیا ہے، انه لا يدخل الجنة لحم نبت من سحت النار اولى به، مسند احمد کے اندر بھی حدیث ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے پورے جسم کا ایک ٹکڑا گوشت کا اگر اس کی پرورش ایک ٹکڑے کی صرف اگر حرام طریقے سے ہوئی ہے
تو وہ جنت میں جا ہی نہیں سکتا. النار و اولا بھی، اس کے لیے جہنم بہتر ہے، وہ جہنم میں جائے گا. سبحان اللہ. صرف ایک ٹکڑے کی بات ہو رہی ہے، ہمارے جسم کے اعضاء کے کسی ایک حصے کی بات ہو رہی ہے. اسی طرح سود یہ یہود و مشرکین کا طریقہ رہا ہے جو آج مسلمانوں کے اندر رائج ہو گیا. گویا کہ کوئی مسلمان اگر سود کھاتا ہے، سودی کاروبار میں ملوث ہے، تو گویا کہ وہ یہود و مشرکین کے طریقے پر چل رہا ہے، یہود و مشرکین کے طریقے کو اختیار کیا ہوا ہے. صحیح مسلم کی حدیث ہے، حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو مخاطب کیا اور فرمایا: الا کل شیء من امر الجاہلیہ تحت قدمی موضوع ورب الجاہلیۃ موضوع. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سنو، بغور سنو، یاد رکھو کہ جاہلیت کے جتنے امور تھے وہ میرے قدموں کے نیچے کچل دیے گئے ہیں. وَرِبَ الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ، اور جاہلیت میں جو سودی کاروبار تھے، سودی لین دین تھے، انہیں بھی میرے قدموں تلے کچل دیا گیا ہے. لہذا جو جاہلیت میں یہود و مشرکین کا جو طریقہ تھا، کفار جس طریقے کو اختیار کیے ہوئے تھے، اسلام آنے سے پہلے جو لوگ سودی کاروبار میں ملوث تھے، یاد رکھیے آج کے بعد سے وہ سودی کاروبار بند کیا جانا چاہیے. حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان جاری ہوا. سودی معاملات سے ایمان میں خرابی آتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین. اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور جو ربا کا حصہ ہے، سود کا حصہ ہے، اسے چھوڑ دو، اسے ترک کر دو. اپنے حلال مال کے ساتھ ساتھ سود مال کو مت کھاؤ. آپ کا 90% حلال ہے اور 10% اس میں سود ہے مثال کے طور پہ، تو یہ 90 تو لے لو. وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا، وہ جو 10% ہے یعنی سود کا جو حصہ ہے اسے چھوڑ دو. ان کنتم مؤمنین، اللہ نے کہا اگر تم مومن ہو. پتہ چلا ایمان کا معیار یہ ہے کہ انسان سود والے حصے کو ترک کر دے. دوسرے لفظوں میں کہیں کہ اگر آپ سود کھا لیں تو گویا آپ مومن نہیں. اگر آپ سودی کاروبار میں ملوث ہیں تو گویا آپ مومن نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کے مطابق، اللہ تعالیٰ کے اس حکم کے مطابق، اس کے اس فرمان کے مطابق، سود یہ لعنت کا باعث ہے. ملعون ہے ایسا شخص، لعنت ہوتی ہے ایسے شخص پر جو سودی کاروبار میں ملوث ہے. صحیح مسلم کی حدیث ہے، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی وہ کہتے ہیں: لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا ومؤکلہ وکاتبہ وشاہدیہ وقال ہم سوا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی سود کھانے والے پر، سود کھلانے والے پر، سود کے تعلق سے لکھنے والے پر یعنی ایگریمنٹ کرنے والے پر، اسی طرح سود میں جو گواہی دیتے ہیں ان گواہوں پر. وقال ہم سوا، آپ نے فرمایا کہ سارے کے سارے گناہ میں برابر ہیں. ذرا اس حدیث پر اگر آپ غور کریں گے تو سود کے تقریباً مسائل آپ کو حل ہو جائیں گے. کیا فرمایا؟ سود کھانا حرام، لین دین دونوں حرام، کوئی کھلا رہا ہے وہ بھی حرام. اسی طرح سے اگر کوئی اگریمنٹ کر رہا ہے، لکھ رہا ہے کہ بھائی دو لوگوں کا آپسی تجارتی تعلق ہے، چلیے میں اس کو اگریمنٹ کر دیتا ہوں، لکھ دیتا ہوں، تو وہ لکھنے والا بھی اس میں شریک ہے برابر کا. وشاہدیہ، اگر کوئی آیا گواہی دینے کے لیے کہ ہاں بھائی میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ دونوں لوگوں کے درمیان میں یہ معاملہ ہوا ہے، کل کو کوئی مسئلہ ہوگا تو میں اس کا گواہ بنتا ہوں، تو وہ گواہ بھی برابر کے شریک ہیں اس میں. کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں فرمایا وقال ہم سوا، یہ سارے کے سارے برابر ہیں گناہ میں. اسی طرح سود خوری یہ رب تعالیٰ کے عذاب کو حلال کر دیتا ہے. جہاں پر سود عام ہو جاتا ہے،
سودی لین دین عام ہو جاتا ہے، سودی کاروبار عام ہو جاتا ہے، تو اللہ رب العالمین کا عذاب اس علاقے، اس خطے، اس بستی، اس تعلقے کے لیے حلال ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا ظہر الزنا والربا فی قریۃ فقد احلوا بانفسہم عذاب اللہ۔ مستدرک حاکم کی روایت ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس گاؤں میں، جس قریے میں، جس علاقے میں، جس خطے میں زنا اور سود عام ہو جائے تو گویا کہ ان لوگوں نے، وہاں کے رہنے والے لوگوں نے اپنے آپ کے لیے اللہ کے عذاب کو حلال کر لیا۔ اللہ اکبر، کتنا بڑا گناہ ہے سود۔ آج ہم دیکھتے ہیں، آئے دن ہم لوگ سنتے ہیں کہ فلاں شہر یا گاؤں زبردست زلزلے کی زد میں آ گیا، تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا۔ پھر ہم سنتے ہیں کہ فلاں شہر، فلاں گاؤں میں آگ لگ گئی اور پورا کا پورا ختم ہو گیا، فلاں علاقے میں یہ ہو گیا۔ یہ ساری چیزیں ہم سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں اخبارات میں، نیوز چینلوں کے ذریعے سے۔ کیا کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ وہاں پر دیگر معصیتوں کے ساتھ ساتھ، دیگر برائیوں کے ساتھ ساتھ، ظلم و زیادتی کے ساتھ ساتھ سود ایک بڑا مسئلہ ہے؟ سود میں لوگ ملوث ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ایسے لوگ جو سود میں ملوث ہوتے ہیں وہ دراصل اللہ کے عذاب کو دعوت دیتے ہیں، اللہ کے عذاب کو دعوت دیتے ہیں۔ سودی کاروبار میں بے برکتی ہے۔ بظاہر ہمیں لگتا ہے کہ بھئی 10 کا 20 مل رہا ہے، 100 کا 200 مل رہا ہے، 1000 کا 1500 مل رہا ہے، یہ بظاہر ہمیں دیکھنے میں آتا ہے، لیکن اس میں بے برکتی ہے۔ اسی لیے اللہ کا فرمان ہے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تعالیٰ سود کو مٹا دیتا ہے اور صدقات کو جو اللہ کے راہ میں خرچ کیے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کی پرورش کرتا ہے، اسے بڑھاتا ہے، اسے آپ کے لیے آخرت میں ذخیرہ کر کے رکھتا ہے۔ سودی کاروبار میں جو لوگ ملوث ہوتے ہیں عموماً وہ بے چین ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، بے برکتی کے شکار ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیے آخر ایسا کیوں ہے کہ گھر کے کئی فرد کما رہے ہیں، باپ بھی کما رہا ہے، بڑا بیٹا بھی کما رہا ہے، اس کے اور بھی جو بیٹے ہیں وہ بھی کما رہے ہیں، سارے کما رہے ہیں، سب جاب کر رہے ہیں، اچھی کمائی ہے، اچھا انکم ہے، ساری چیزیں ہونے کے باوجود بے برکتی کے شکار کیوں ہیں؟ ذرا غور کریں کہ گھر میں کئی افراد کمانے کے باوجود آخر بے برکتی کے شکار کیوں ہیں؟ کہیں نہ کہیں غور کرنا چاہیے کہ کہیں ہم سودی کاروبار میں تو نہیں ملوث ہیں، کہیں ہمارا لین دین سودی تو نہیں ہو رہا ہے؟ کیوں آخر یہ بے برکتی ہے؟ کیوں آخر یہ بے برکتی ہے؟ اتنا سارا انکم ہونے کے باوجود ہم بے برکتی کے شکار کیوں ہیں؟ لہذا سود ایک بڑی وجہ ہو سکتی ہے ہمارے گھر میں بے برکتی کے اسباب میں سے۔ سود اتنا بڑا گناہ کہ اگر کوئی شخص سود کا 1 درہم کھاتا ہے، 1 درہم، تو گویا کہ وہ 36 مرتبہ زنا کرنے کے برابر ہے۔ اللہ اکبر، اتنا بڑا گناہ ہے سود۔ ایک زانی کی سزا دنیا میں آپ جانتے ہیں کیا ہے؟ اگر شادی شدہ ہے تو اس کو رجم کر دیا جائے گا، اگر غیر شادی شدہ ہے تو بھی اس کو 100 کوڑے لگائے جائیں گے۔ اتنی بڑی سزا ایک زانی کی ہے دنیا کے اندر، اخروی سزا بعد میں، دنیا کی سزا بتا رہا ہوں۔ اور 1 درہم سود کھانے والا گویا کہ 36 مرتبہ زنا کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح الترغیب والترہیب کی حدیث ہے، درہم ربا یأکلہ الرجل وہو یعلم اشد من 36 زنیۃ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ 1 درہم ربا کے طور پر، سود کے طور پر اگر کوئی کھاتا ہے اور وہو یعلم، وہ جانتا ہے کہ یہ سودی کاروبار ہے، یہ سود ہے، تو وہ جاننے کے باوجود اگر کھاتا ہے، اشد من 36 زنیۃ، وہ 36 مرتبہ زنا کرنے سے بھی خطرناک ہے، بڑھ کر ہے۔ اللہ اکبر، ذرا سوچیں کتنا بڑا گناہ ہے سود کا۔
آج ہم نے سود کو بالکل ہلکے میں لے لیا ہے، لائٹ لے لیا ہے بالکل۔ عموماً ہمارے یہاں ایک مسئلہ یہ پایا جاتا ہے، عبادات کو تو لوگ دین سمجھتے ہیں، لیکن معاملات میں اتنے بڑھ چڑھ کر کے اس کو دین کا حصہ نہیں سمجھتے۔ دیکھیے شریعت کے دو پہلو ہیں اور دونوں ضروری ہیں۔ اگر آپ ایک طرف عبادات کر رہے ہیں تو دوسرے طرف آپ کی تجارت اور معاملات بھی درست ہونے چاہیے۔ صرف عبادات سے کام چلنے والا نہیں ہے، معاملات بھی درست ہونے چاہیے۔ اسی طرح اس سے بڑھ کر بھی اور گناہ سود کا آپ نے بارہا سنا ہوگا، اگر کوئی آدمی سود کھاتا ہے تو گویا کہ وہ اپنے ماں کے ساتھ زنا کرتا ہے۔ اللہ اکبر! کوئی پسند کرے گا یہ؟ زنا کرنا تو چھوڑیے، سننا کوئی گوارا نہیں کرے گا، اس کو سننا گوارا نہیں کرتا ہے اس کو، کہ کوئی آدمی اپنی ماں کے ساتھ زنا کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الربا 73 بابا ایسرها مثل ان ينكح الرجل امه۔ 73 درجے ہیں سود کے، 73 دروازے ہیں، درجے ہیں، گریڈ آپ کہہ سکتے ہیں۔ ان میں سے جو سب سے چھوٹا گناہ ہے، سود کا جو سب سے چھوٹا گناہ ہے وہ یہ ہے کہ سود کھانے والا گویا کہ اپنے ماں کے ساتھ زنا کرتا ہے۔ یہ چھوٹا ہے تو آپ ذرا سوچیں بڑا کتنا ہوگا۔ ایسرها ان ينكح الرجل امه، چھوٹا گناہ ہی۔ اللہ اکبر! سود اتنا بڑا گناہ ہے۔ سود خوری یہ ایمان کے تو منافی ہے ہی، جیسا کہ میں نے ابھی ذکر کیا کہ سود کھانے والا مومن نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے کہا ان کنتم مؤمنین۔ ساتھ ہی ساتھ سود کھانے والا گویا کہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کا اعلان کرتا ہے۔ کوئی کرے گا؟ بھائی اللہ سے کوئی جنگ کر سکتا ہے کیا؟ اللہ کے رسول سے کوئی جنگ کر سکتا ہے کیا؟ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کا اعلان کرتا ہے، یعنی قرآن و سنت سے جنگ کا اعلان کرتا ہے۔ گویا کہ دیگر الفاظ میں یہ کہیں کہ وہ اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ قرآن کچھ بھی کہے، حدیث کچھ بھی کہے، اللہ کے احکام و فرامین کچھ بھی کریں، شریعت کچھ بھی کہے، لیکن ہم اس کے مقابلے میں کھڑے، ہم اسے ماننے کو تسلیم، ہم اس کو ماننے کو قبول نہیں کرتے، اسے نہیں مانیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سود کا حصہ چھوڑ دو، ترک کر دو، سود مت کھاؤ اگر تم مومن ہو۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ اگر باز نہ آئے، اگر تم نے ایسا نہ کیا، یعنی اگر تم سود کھانے سے باز نہ آئے، سودی کاروبار میں ملوث رہے، سود کے مال کو ترک نہیں کیا، نہیں چھوڑا، فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو گویا کہ تم اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کا اعلان کر رہے ہو۔ اللہ اکبر! فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ میں تو کہتا ہوں کہ سود کے دیگر گناہوں کو اگر چھوڑ دیا جائے تو سب سے خطرناک یہی ہے، سب سے خطرناک ظلم یا سب سے بڑا عذاب آپ کہہ لیں یہی ہے اس کے لیے کہ آدمی اللہ کے مقابلے میں کھڑا ہو گیا ہے۔ پوری دنیا، پوری کائنات سب کچھ مل جائے تو اللہ کے مقابلے میں نہیں کھڑا ہو سکتا۔ یہ اکیلا اس بات کا اقرار کر رہا ہے کہ میں اللہ سے لڑنے کے لیے تیار ہوں، اکیلا اس بات کا اقرار کر رہا ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کا اعلان کرتا ہوں۔ اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے؟ آگے فرمایا وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ، لیکن اگر تم نے توبہ کر لیا تو ٹھیک ہے، فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ، تمہارے مال کا جو تمہارا حصہ تھا، رؤوس المال، وہ تمہارے لیے ہے۔ لا تظلمون ولا تظلمون، تم نہ ظلم کرو سود کھا کر کے، ولا تظلمون، نہ تم پر ظلم کیا جائے گا۔ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ۔ دیکھیے اسلام نے تجارت میں اور معاملات میں کتنا صاف و شفاف ہمیں تعلیم دی ہے۔ اسلام نے سود کے
سود کی مذمت کو بیان کرنے کے بعد کہا وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، اگر کوئی تنگ دست ہے، غریب ہے اور مقروض ہو گیا ہے، قرض ہے اس پر، اور وہ تنگی میں ہے، تنگی محسوس کر رہا ہے، تو اسے تھوڑی مہلت دے دو. اس پر سود مت لگا دو کہ بھائی تم میرا 10,000 روپے باقی ہو، 1 سال ہو گئے تم اب تک نہیں دیے، لہذا اب تمہیں زیادہ دینا پڑے گا. آپ کے اوپر اسلام نے کیا کہا؟ وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، وہ تنگ دست ہے، ذرا فقیری آ گئی ہے، قلاشی آ گئی ہے، محتاجی آ گئی ہے، اس وقت وہ نہیں عطا کر سکتا، نہیں ادا کر سکتا آپ کے قرض کو، تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس کو تھوڑی سی مہلت دے دو. وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اگر تم صدقہ کر دو، اس قرض کو معاف کر دو، یہ تو تمہارے لیے اور بہتر ہے اگر تم جانتے ہو تو. دیکھیں کتنا صاف و شفاف اسلام کی تعلیم، کتنا بہترین انداز سے اللہ رب العالمین نے سمجھایا ہے کہ کس طرح سے کاروبار کرو اور تنگ دستوں کو مہلت بھی دے دو. عموماً کیسا ہوتا تھا دور جاہلیت میں، یا آج بھی بہت ساری جگہوں پر اس طرح پایا جاتا ہے کہ وہ قرض دیتے ہیں لوگوں کو، اس کے بعد ایک متعین مدت دے دیتے ہیں کہ اتنے میں آپ کو دینا ہے، اگر یہ مدت اگر آگے جائے گی تو آپ کو زیادہ دینا ہوگا. تو اگر کوئی تنگ دستی میں ہے، مجبوری میں ہے، تو اس کا فائدہ نہ اٹھا کر کے اس کو اور مہلت دے دو. لیکن ہمارے یہاں مسئلہ ایک اور ہے، مہلت اسے دی جانی چاہیے جو تنگ دست ہو، لیکن ہمارے پاس مسئلہ بالکل اس کے مختلف ہے. مہلت وہ شخص لیتا ہے جس کی زندگی، جس کی لائف اسٹائل زبردست گزرتی ہے، وہ اپنی لائف اسٹائل میں ذرا بھی کمی نہیں کرتا ہے، لیکن باقی ہے. کئی لوگوں کو پھرائے ہوئے ہے، کسی کا 5 لاکھ، کسی کا 10 لاکھ، کسی کا 2 لاکھ، کسی کا اکثر لوگوں کو، یا اکثر لوگ اس طرح کے آپ کو آپ کے معاشرے میں مل جائیں گے. لوگوں کو پھرا کے رکھتے ہیں، ہاں لوگوں کا قرض باقی ہوئے، لیکن لائف اسٹائل میں کوئی فرق نہیں آتا ہے، ویکینڈ منانے میں کوئی فرق نہیں، بال بچوں کو یہاں وہاں گھمانے میں کوئی فرق نہیں، لیکن پھرائے ہوئے ہیں سال 2 سال 3 سال لوگوں کے پیسے نہیں دے رہے. ایسے لوگوں کے بارے میں نہیں کہا اللہ نے کہ ان کو مہلت دے دو، ان کو نہیں مہلت دینا. ایسے لوگوں کو جو اس طرح کے کام کرتے ہیں، لوگوں کو پھنسا کے رکھتے ہیں، ان کی قرض کی ادائیگی نہیں کرتے ہیں، پریشان کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو مہلت نہیں دینا ہے. جی یہ بات واضح رہے، مہلت انہیں دینا ہے کہ جو تنگ دست ہوں، واقعی پریشان ہوں. اسلاف کے ہاں ایک نظریہ یہ پایا جاتا تھا، ہمارے محدثین اور اسلاف جو گزرے ہیں ائمہ، ان کیا یہ پایا جاتا تھا، ایک نظریہ یہ تھا کہ اگر کوئی قرضدار ہے، کوئی قرضدار ہو گیا ہے، تو اس کے لیے جائز ہی نہیں ہے کہ وہ گوشت وغیرہ کھائے. سبحان اللہ، ذرا سوچیں ہمارے اسلاف کس طرح کی زندگی گزارتے تھے. گوشت ہر زمانے میں ایک لذیذ پکوان مانا جاتا ہے نا، آج بھی مانا جاتا ہے. تو اسلاف ہمارے کہتے تھے کہ اگر کوئی قرضدار ہے تو اس کے لیے جائز ہی نہیں کہ وہ گوشت کھائے، اسے گوشت نہیں کھانا چاہیے، بلکہ وہ جو گوشت جتنی قیمت کا لائے گا، اس کا پیسہ اکٹھا کر کے وہ اپنی قرض کی ادائیگی ادا کرے. جب قرض کی ادائیگی ہو جائے تب اس کے لیے گوشت حلال ہے. یہ ان کا نظریہ پایا جاتا تھا. سبحان اللہ، ہمارے اسلاف ایسے تھے، اور ہمارے یہاں کیسے قرضدار ہیں؟ ہاں صحیح بات ہے کہ نہیں بھائی؟ کیسے قرضدار ہیں ہمارے پاس؟ پھرا رہے ہیں بس 2 دن 4 دن، بھیا ذرا 1 ہفتہ رکو، 10 دن رکو، 1 مہینہ دو، اس طرح کر کے سالوں گزار دیے. تو ایسے لوگوں کو مہلت نہیں دینا ہے. جی ہاں، اسی طرح معلوم ہونے کے بعد اگر کوئی سود کو نہ چھوڑے، سود کھانا ترک نہ کرے، تو ایسے شخص کے لیے جہنم کی وعید ہے. جہنم کی وعید ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. آپ لوگوں سے کہوں گا کہ سورۃ البقرہ ختم ہونے سے پہلے 3 صفحہ پہلے ایک صفحہ ہے الذین یاکلون الربا سے لے کر کے پورا صفحہ، اس کو آپ لوگ ضرور پڑھیں ترجمہ اور تشریح کے ساتھ. انشاءاللہ سود کے تقریباً مسائل اس میں آپ کو مل جائیں گے.
کہا کہ اگر کسی کے پاس موعظت یعنی اللہ اور اس کے رسول کی بات پہنچ جائے، سود کی حرمت کا بیان اس کے سامنے آ جائے، سودی کاروبار حرام ہے اس کو معلوم ہو جائے، علم آ جانے کے بعد بھی فانتہا اس سے باز آ جائے، فلہو ما سلف، تب تو ٹھیک ہے، اس کے لیے اس کا مال ہے، جو اس سے پہلے کمایا، جو اس سے پہلے کیا، وہ اس کے اوپر ہے، وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، اس کا معاملہ اللہ کے لیے حوالے ہے۔ وَمَنْ عَادَ، لیکن سب کچھ معلوم ہونے کے بعد بھی سود کو نہ ترک کرے، فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، تو ایسے لوگوں کے لیے جہنم کی آگ ہے، ایسے لوگ جہنمی ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ ہمیشہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ اللہ اکبر۔ یہ سود کے معاملات جاننے کے بعد بھی اگر کوئی سودی کاروبار میں ملوث ہے تو اس کے لیے عذاب ہے۔ اس کے علاوہ بھی قرآن و سنت میں کئی ساری احادیث اس طرح کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی بیان کی گئی ہیں جو سود کی مذمت پر دلالت کرتی ہے۔ آئیے میں ذرا مروجہ شکلوں پر، جو مروجہ شکلیں اس وقت رائج ہیں ہمارے معاشرے میں سود کی، نئی نئی شکلیں، اس پر تھوڑی سی گفتگو کر لیتے ہیں اختصار کے ساتھ انشاءاللہ۔ سب سے پہلا مسئلہ انشورنس کا مسئلہ ہے۔ انشورنس، ظاہر ہے آپ جانتے ہیں انشورنس کیا ہے، بخوبی جانتے ہیں۔ اس سلسلے میں 4 قاعدے یا 4 بنیادی باتیں اگر آپ جان لیں تو انشاءاللہ انشورنس کے مسئلے کو سمجھ جائیں گے۔ 4 بنیادی باتیں سمجھ لیں۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اگر کسی بھی معاملے میں، مالی معاملے میں اگر غرر پایا جائے، دھوکہ، غرر پایا جاتا ہے، دھوکہ پایا جاتا ہے، تو وہ مالی معاملہ، وہ ڈیل یا وہ بیع حرام ہو جاتی ہے۔ دیکھیے لفظ بیع کا استعمال زیادہ ہوگا اب، اس لیے بیع کو سمجھ لیں آپ۔ خرید و فروخت جو ہم کرتے ہیں، ڈیل جو ہم کرتے ہیں، اس کو بیع کہتے ہیں، بیع و شراء یا بیع کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اگر کسی بھی مالی معاملے میں غرر یا دھوکہ پایا جا رہا ہے تو وہ بیع یا وہ ڈیل حرام ہے۔ ایک بات، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن بیع الحصار وعن بیع الغرر، کنکڑیوں والے بیع سے اور اسی طرح سے بیع غرر سے، جس میں دھوکہ پایا جائے، اس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ دوسری چیز، کسی بھی ڈیل میں یا بیع میں ربا الفضل یا ربا النسیہ، سود کی جو 2 قسمیں ہیں، ان دونوں قسموں میں سے کوئی ایک بھی قسم پائی جائے گی تو بھی وہ بیع یا وہ ڈیل حرام ہوگی۔ سیدھے الفاظ میں کہیں کہ سود کا کوئی بھی حصہ اگر پایا جائے گا دونوں قسموں میں سے، ربا الفضل یا ربا النسیہ، ربا الفضل مطلب جس میں زیادہ دیا جاتا ہے، ربا النسیہ مطلب جس میں ادھار ہوتا ہے، تو اگر دونوں قسموں میں سے کوئی ایک قسم بھی پائی جاتی ہے تو بھی وہ بیع یا وہ ڈیل حرام ہوگی۔ 2 شرط ہو گئی، 2 باتیں ہو گئی، 2 یا اسی طرح ربا الفضل اور ربا النسیہ کو اگر الگ الگ کریں تو 3 باتیں ہو گئیں، لیکن صرف سود اگر آپ استعمال کر دیں تو 2 باتیں ہوں۔ تیسری جو اہم چیز ہے، یا ربا الفضل اور ربا النسیہ کو الگ الگ گننے کے بعد چوتھی چیز جوا ہے۔ اگر کسی مالی معاملے میں جوا کی کوئی شکل آ رہی ہے یا جوا کی کوئی کیفیت بن رہی ہے تو وہ بھی چیز یا وہ مالی معاملہ یا بیع یا ڈیل جس کو آپ کہتے ہیں وہ حرام ہوگی۔ اب انشورنس کو اسی 3 قاعدوں یا 4 قاعدوں پر آپ فٹ کر سکتے ہیں۔ انشورنس میں کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ انشورنس میں یہ 3 قسمیں یا 4 قسمیں پائی جاتی ہیں۔ اس میں غرر پایا جاتا ہے، سب سے پہلی چیز دھوکہ پایا جاتا ہے۔ بھائی دھوکہ کیا ہے یا غرر کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جس کے انجام سے سب بے خبر ہوں، یعنی بیمہ دار کو نہیں معلوم کہ کتنا ملے گا اور کمپنی کو بھی نہیں معلوم کہ کتنا ادا کرنا پڑے گا۔ مثال کے طور پہ آپ نے کسی چیز کا انشورنس کروایا، اب آپ کا نقصان کتنا ہوگا یا نہیں ہوگا وہ ایک الگ بات ہے، لیکن مان لیجئے 5,000 آپ نے وہ کروایا تھا
انشورنس کروایا تھا لیکن کمپنی آپ کو بعد میں 10,000 روپے دے رہی ہے، تو یہ تو ایک حساب سے یہ ربا بھی ہوا، سود بھی ہوا، اور غرر دھوکہ اس اعتبار سے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں کہ کتنا ملے گا، نہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کو کتنا ملے گا، نہ کمپنی کو پتہ ہے کہ اس کو کتنا دینا پڑے گا. تو اس میں بیک وقت غرر بھی ہے، یعنی دھوکہ بھی ہے، اس میں بیک وقت سود بھی ہے، سود بھی ہے اس میں بیک وقت. جیسے مثال کے طور پہ آپ نے گاڑی لیا، انشورنس کروایا، تو مثال دے رہا ہوں، وہ گاڑی کی ایک الگ شکل آئے گی انشاءاللہ، جو مجبوری کی صورت میں انشورنس کروایا جاتا ہے اس کا ایک الگ مسئلہ ہے. اب آپ نے انشورنس کروایا، کروانے کے بعد میں آپ کی گاڑی مثال کے طور پہ آپ نے کہیں ٹھوک دیا. اچھا، اس میں ایک مسئلہ یہ بھی ہے، جوا بھی پایا جاتا ہے، کیونکہ جوا اس کو کہتے ہیں کہ جس کا واقع ہونا یا نہ ہونا یقینی نہ ہو. تو آپ ٹھوکیں گے یا نہیں ٹھوکیں گے اس تو آپ کو معلوم ہے نہیں ہے پہلے اسے، اس لیے جوا کی قسم بھی اس میں موجود ہے. اب آپ نے انشورنس جب کروا لیا اور آپ نے 2-3 سال چلایا یا 1 سال چلانے کے بعد میں آپ کے گاڑی کو ٹکر لگی، آپ نے 1 سال فائدہ اٹھایا، کمپنی آپ کو پورے پیسے دے رہی ہے، پورے پیسے دے رہی ہے. وہ مثال کے طور پہ 1 لاکھ کی گاڑی تھی، 1 سال آپ نے فائدہ بھی اٹھا لیا اور 1 لاکھ پھر آپ کو کمپنی دے رہی ہے. تو یہ سود ہوا کہ نہیں ہوا؟ بھائی آپ نے جو فائدہ اٹھایا وہ کس چیز کے عوض اٹھایا؟ اس لیے سود کی بھی شکل ہے اس میں، غرر بھی ہے یعنی دھوکہ بھی ہے، آپ کو معلوم ہی نہیں ہے کہ فیوچر میں کیا ہونے والا ہے. اسی طرح اس میں ایک لائف انشورنس کا مسئلہ ہے، یہ تو مطلقاً ناجائز اور حرام ہے، مطلقاً تقریباً ائمہ کا اس پر اتفاق ہے، لائف انشورنس قطعاً حرام ہے، اس میں تو کسی کا کوئی اختلاف ہی نہیں ہے. مسئلہ صرف اس انشورنس کے بارے میں آتا ہے جو مجبوری ہے آپ کی. چونکہ آپ ہندوستان کے ماحول میں ہیں، یہاں کی حکومت کے کچھ رولز، کچھ پالیسی ہے، اس کو آپ کو اختیار کرنا پڑتا ہے. اب گاڑی کا انشورنس کرانا یہ مجبوری ہے، تو اس مجبوری کے تحت آپ اس کا انشورنس کرا سکتے ہیں. لیکن اس کا یہ بھی مطلب نہیں ہے، مجبوری اسی وقت جتنا آپ کو ضرورت ہے اتنے کا ہی. اب یہ نہیں کہ آپ جو ہے اپنی لائف اسٹائل گزارنے کے لیے الگ الگ گاڑی لیں، ہر دن انشورنس کرائیں، ایسا بھی نہیں ہے، وہ بھی ضرورت کے تحت ہے. اسی طرح ایک مسئلہ ہے جی پی فنڈ کا. جی پی فنڈ ایسا ہوتا ہے کہ سرکاری ملازمین کی ہر ماہ سے جو تنخواہ میں سے جو حصہ کاٹ لیا جاتا ہے، تو جب وہ ریٹائر ہوتا ہے تو اس کو اضافے کے ساتھ اس کو دیا جاتا ہے. مثال کے طور پہ وہ 5 سال میں ریٹائر ہوا، اس کی رقم جو کٹی تھی ہر ماہ کے حساب سے 5 لاکھ روپے ہو رہی تھی، 5 لاکھ. لیکن کمپنی کیا کرتی ہے یا سرکار کیا کرتی ہے، اس کو 5 لاکھ کے بجائے 5.5 لاکھ عطا کرتی ہے. تو وہ 5 لاکھ تو لینا اس کے لیے جائز ہے، لیکن جو اضافی رقم سرکار یا کمپنی دے رہی ہے وہ جائز نہیں ہے، وہ سود ہے. جی ہاں، وہ کیا ہے؟ سود ہے. لہذا آپ وہ 5 لاکھ جو آپ کے سیلری سے ہر ماہ کٹ رہی تھی وہ جوڑ کر کے صرف آپ اتنا ہی لیں گے. اس کے علاوہ جو کمپنی یا سرکار آپ کو دے رہی ہے وہ ناجائز اور حرام ہے، وہ سود ہے، اور سودی کاروبار آپ جانتے ہیں حرام ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا. دیکھیں اس میں باقاعدہ یہ آیت فٹ ہو رہی ہے کہ اللہ، ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سود کی جو باقی رقم ہے اس کو چھوڑ دو. تو 5 لاکھ جو آپ کو مل رہا تھا، جو آپ کی تنخواہ سے کٹی تھی، اس کو لے لیجئے، باقی چھوڑ دیجئے. ایک مسئلہ ہے نوٹوں کی کمی بیشی کے ساتھ تبادلہ. اگر نوٹ یا کرنسی ہے ایک ہی ملک کی ہے تو اس کی کمی اور زیادتی سے تبادلہ نہیں کر سکتے، بدل نہیں کر سکتے اس کو. جیسے مثال کے طور پہ میرے پاس 100 کا نوٹ ہے اور نیا نوٹ ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں آپ سے کہ بھائی یہ 100 روپے لے لیجئے، مجھے 110 دیجئے کیونکہ یہ نیا ہے میرا، اور آپ کے پاس پرانے ہیں، آپ کے پاس چلر ہے، تو یہ جائز نہیں ہے، حرام ہے، یہ قطعاً حرام ہے. اس پر بھی تقریباً لوگوں کا، ائمہ کا اس پر اتفاق ہے، کسی کا کوئی اس میں اختلاف نہیں ہے.
دلیل کیا ہے اس کی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مشہور فرمان عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حدیث ایسی ہے جو سودی لین دین کے معاملات میں ایک بہترین نص کی حیثیت رکھتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سونے کی بے سونے سے، چاندی کی بے چاندی سے، اور گیہوں کی بے گیہوں سے، جو کی بے جو سے، اور کھجور کی بے کھجور سے، نمک کی بے نمک سے برابر برابر ہونی چاہیے۔ یدن بیدن یعنی ہاتھوں ہاتھ نقد ہونا چاہیے اور برابر برابر ہونا چاہیے۔ گویا کہ اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتائی، اس حدیث سے ایک اصول یہ معلوم ہوا، ایک قاعدہ یہ معلوم ہوا کہ کوئی بھی مسئلہ یا کوئی بھی مال ایک ہی جنس سے اگر ہو تو وہ برابر برابر بکے گا۔ اور اس کی دلیل ملتی ہے، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ ایک برنی کھجور پائی جاتی تھی جو بڑی عمدہ قسم کی کھجور ہوتی تھی، تو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر کے حاضر ہوئے، بہترین کھجور۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بلال کہاں سے لے کر آئے ہو اتنا عمدہ کھجور؟ تو کہنے لگے کہ اللہ کے نبی میرے پاس کچھ خراب کھجور تھے اور میرے پاس 2 صاع تھے، تو میں نے وہ 2 صاع کے بدلے 1 صاع لے لیا اس سے، اپنی خراب کھجور 2 صاع، ہاں اپنی زبان میں ایک مثال کے طور پہ 2 کلو اس کو دیا اور اس سے ہم نے 1 کلو بہترین کھجور لے لیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اوہ یہ توبہ توبہ، یہ تو سود ہے، یہ عین سود ہے، بالکل سود ہے یہ، تم نے ایسا کیوں کیا؟ لا تفعل، ایسا کبھی مت کرنا۔ اگر تمہیں کرنا بھی ہو ایسا، اس طرح اچھی کھجوریں کھانے کا شوق ہو اور تمہارے پاس پیسے نہ ہو، قیمت نہ ہو خریدنے کی، کھجور ہی ہو، تو تم یہ کر سکتے ہو کہ پہلے کھجوروں کو بیچ دو، اپنے پرانے کھجوروں کو، اس سے جو رقم ملے اس رقم سے اچھی کھجوریں خریدو۔ کتنا صاف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا۔ کیا کہا؟ ایک ہی جنس سے تھا، چونکہ کھجور ایک ہی جنس سے تھا بھائی، بس جیسا میں نے نوٹ کے معاملے میں سمجھایا تھا کہ نوٹ اگر نیا ہو یا پرانا ہو برابر ہی رہے گا، اسی طرح کھجور تبادلہ جب آپ کریں گے تو برابر ہی تبادلہ کریں گے، اس میں زیادہ اور کمی نہیں کر سکتے۔ زیادہ کمی کرنا، اگر آپ کو اچھی کھجوریں کھانی ہے تو آپ کیا کریں، پہلے پرانی کھجوروں کو بیچ دیں اور اس کے بعد جو رقم ملے اس سے کھجور خرید لیں۔ اس لیے نوٹوں کی کمی بیشی کا تبادلہ یا اس سے جڑے جتنے بھی مسائل ہیں، گیہوں کے بدلے گیہوں اگر آپ خرید رہے ہیں، چاول کی مثال لے لیجئے، ہمارے آپ کے یہاں رائج ہے، آپ مثال کے طور پہ آپ کے پاس 50 روپے کلو والا چاول آپ کے پاس موجود ہے اور آپ کھانا چاہ رہے ہیں 100 روپے کلو والا، آپ 10 کلو بیچیں گے تب جا کر کے وہ 1 کلو کے برابر ہوگا، تو آپ پہلے اس کو بیچیے پھر جا کر کے خریدیے رقم سے۔ ایسا نہیں کہ جا کر کے دکان پہ کہیں کہ بھائی دیکھو ایسا ہے کہ 2 کلو میرے پاس 50 روپے کلو والا ہے، آپ یہ 2 کلو والا چاول رکھ لیجئے جو ذرا قیمت میں کم ہے، اور 100 روپے کلو جو آپ کے پاس ہے وہ 1 کلو دے دیجئے، 2 کلو رکھ لیجئے۔ یہ جائز نہیں ہوگا۔ کیوں جائز نہیں ہوگا؟ کیونکہ دونوں کی جنس ایک ہے۔ دونوں کی جنس کیا ہے؟ ایک ہے، دونوں چاول ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں سمجھ میں آ رہی؟ اس لیے ایک ہی جنس سے جو بھی مالی بیع ہوگی وہ جائز نہیں ہوگی اگر کمی زیادتی کے ساتھ کریں گے۔ ایک اہم مسئلہ جو ہمارے یہاں بہت زیادہ رائج ہے وہ ہے شیئر مارکیٹ کا۔ اکثر لوگ ہمارے نوجوان جو ہیں آج کل شارٹ کٹ میں بڑا بننے کے لیے، شارٹ کٹ میں کروڑ پتی بننے کے لیے شیئر مارکیٹ میں حصہ داری لیتے ہیں یا شیئر مارکیٹ کا استعمال کرتے ہیں۔ شیئر مارکیٹ میں یہ ہوتا ہے کہ بھائی آپ ایک شیئر خریدتے ہیں، کمپنی آپ کو شیئر دیتی ہے اور آپ اس کے گویا کہ شیئر ہولڈرز بن جاتے ہیں۔ اس میں آپ کو اگر نقصان ہوتا ہے تو آپ کو نقصان اٹھانا پڑتا ہے، اور اگر فائدہ ہوتا ہے تو آپ کو فائدہ ملتا ہے۔
بظاہر تو اس میں کوئی قباحت نظر نہیں آتی، بظاہر ایسا لگتا ہے کہ یہ جائز ہے کہ بھائی دیکھیے ایسا ہے کہ وہ جب نقصان ہوتا ہے تو ہم بھی نقصان اٹھاتے ہیں، کمپنی بھی نقصان اٹھاتی ہے، لیکن جب فائدہ ہوتا ہے تو ہم کو بھی فائدہ ہوتا ہے، کمپنی کو بھی فائدہ ہوتا ہے، لیکن یہ جائز نہیں ہے۔ اس کے کئی وجوہات ہیں، ایک دو وجہ میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ بیچ میں کمپنی اور آپ کے بیچ میں کچھ دلال لوگ آ جاتے ہیں، جو دیکھنے میں آ رہا ہے، جو معاشرے میں چل رہا ہے اس کی بات میں کر رہا ہوں۔ بیچ میں کچھ دلال لوگ آ کر کے آپ کو جوڑتے ہیں، آپ کا پیسہ لیتے ہیں، ایک موٹی رقم لے کر کے رفو چکر ہوتے ہیں، غائب ہو جاتے ہیں۔ ایسا اکثر ہوتا ہے، ایسا اکثر ہوتا ہے، اور آپ بخوبی جانتے ہیں کئی لوگوں کے ڈوبے ہوئے بھی ہیں۔ کچھ دنوں پہلے، کچھ سالوں پہلے ایک اہل حدیث کے نام پر ایک شیئر مارکیٹ آیا تھا، آپ سمجھ گئے ہوں گے، میں زیادہ اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا ہوں۔ ایک اچھی خاصی رقم جماعت اہل حدیث کی ڈوبی ہوئی ہے اس میں، اچھی خاصی رقم، اور ہمارے کچھ علماء نے اس کو پروموٹ کیا۔ بہرحال ان کی کیا مجبوری رہی، کیوں پروموٹ کیا، شروع میں کیا وجوہات تھے، صحیح تھا نہیں صحیح تھا، اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ بہرحال کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ اچھی خاصی رقم لوگوں کی ڈوبی ہوئی۔ تو کیا ہوتا ہے شیئر مارکیٹس میں، بیچ میں کچھ لوگ آتے ہیں اور آپ کو بہلا پھسلا کر کے اچھی رقم لیتے ہیں، اس کے بعد غائب ہو جاتے ہیں۔ آپ کے خون پسینے کی کمائی جو آپ نے جمع پونجی، آپ کی جمع پونجی، یہ ڈوب جاتی ہے۔ اس لیے اس میں ایک مسئلہ یہ ہوا کہ اس میں دھوکہ ہے، غرر پایا جاتا ہے۔ دوسری چیز یہ ہے، اس میں ایک اور طریقے سے غرر اور دھوکہ پایا جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ کمپنی اور آپ کے درمیان، جو شیئر مارکیٹ ہے اور آپ کے درمیان میں، آپ کو یہ معلوم نہیں ہوتا ہے کہ ہماری جو کمپنی ہے وہ کس چیز کا کاروبار کر رہی ہے، حرام کاروبار ہے، حلال کاروبار ہے۔ تو یہ بیع مجہول ہے، شریعت میں اس کو بیع مجہول کہا جاتا ہے، یعنی ایسی بیع جس کے بارے میں آپ کو معلوم ہی نہیں، ایسی ڈیل حرام ہے حلال ہے، اس کی کیا نوعیت ہے، کیا کیفیت ہے، اس کی کیا قسمیں، کچھ معلوم نہیں ہے آپ کو، اس لیے بھی یہ بیع حرام ہے۔ بیع مجہول ہونے کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس بیع میں، جس ڈیل میں مجہول رکھی گئی ہو باتیں، اس کے سامان کے بارے میں، اس کی کیفیت کے بارے میں آپ کو معلوم ہی نہ ہو، وہ بیع حرام ہے، وہ ڈیل حرام ہے۔ شیئر مارکیٹ میں آپ کو نہیں معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی کمپنی کیا کر رہی ہے۔ ایک اور مسئلہ اسی میں حرام ہونے کی ایک وجہ یہ ہے کہ عموماً جو شیئر مارکیٹس ہوتے ہیں، عموماً وہ کسی بینک کے تھرو سے اپنا کاروبار، اپنی تجارت کرتے ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ ہندوستان کے اندر تقریباً بینک سودی کاروبار میں ملوث ہے، بغیر لون، بغیر سود کے عموماً بینک نہیں چلتے ہیں۔ لہذا گویا کہ وہ سودی بینک کا استعمال آپ کو شیئر ہولڈرز بنانے کے لیے، آپ کی تجارت میں آپ کو حصہ دینے کے لیے سودی بینکوں کا استعمال کرتے ہیں، اس لیے بھی وہ ناجائز اور حرام ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ دو تین چیزیں ہیں حرام ہونے کی وجہ سے، حرام ہونے کی وجوہات۔ شیئر مارکیٹ میں حصہ داری حرام ہے۔ اگر یہ چیزیں نہ پائی جاتی ہوں تب آپ کے لیے حلال ہو جائے گا، لیکن ظاہر ہے آپ جس ماحول میں جی رہے ہیں یہ ساری چیزیں اس میں پائی جاتی ہیں، ساری چیزیں اس میں پائی جاتی ہیں۔ کون سی کمپنی آپ کو بتاتی ہے بھائی کہ ہم کون سا کاروبار کر رہے ہیں؟ تھوڑی بتائے گی وہ، وہ نہیں بتاتی ہیں۔ اب اسی میں چونکہ بینک کا مسئلہ آیا تو بینک میں اکاؤنٹ کھلوانے کا ایک مسئلہ ہے، اکاؤنٹ کھلوا سکتے ہیں یا نہیں کھلوا سکتے، اس کا کیا حکم ہے؟ دو چیزیں، دو طرح کے اکاؤنٹ ہوتے ہیں عموماً، ایک کرنٹ اکاؤنٹ، ایک سیونگ اکاؤنٹ۔ آپ جانتے ہیں کرنٹ اکاؤنٹ میں کھلوانے میں بہرحال کوئی حرج نہیں ہے، چونکہ اس میں سود کی رقم نہیں آتی ہے، کیونکہ تبادلہ بہت زیادہ ہوتا ہے اس میں، اچھی خاصی رقم کی، سود نہیں آتا۔ لیکن بہرحال بلا ضرورت بھی کرنٹ اکاؤنٹ نہیں کھلوانا چاہیے، کیونکہ گویا کہ آپ جو سودی بینک ہے اس میں سپورٹ کر رہے ہیں، اس کی مدد کر رہے ہیں، تعاون کر رہے ہیں۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، کہ دیکھیے نیکی اور خیر کے کاموں میں تعاون کیجئے، لیکن
برائی میں تعاون مت کیجیے، اسم اور عدوان میں تعاون مت کیجیے، اور یہ اس بینک کا تعاون ہے اگر آپ کرنٹ اکاؤنٹ بغیر کسی مجبوری کے کھلواتے ہیں۔ اس لیے میں مجبوری کا لفظ استعمال کر رہا ہوں، کیونکہ عموماً کیا ہوتا ہے، بسا اوقات ہمارے سامنے مجبوری ہوتی ہے، کھلوانا پڑتا ہے۔ سیونگ اکاؤنٹ، اس کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ اس میں سود کی رقم آتی ہے۔ مطلقاً علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ یہ ناجائز اور حرام ہے، لیکن مجبوری کی صورت میں یہ بھی جائز ہوگا، چونکہ آپ کو یہاں رہتے ہیں آپ ہندوستان میں، آپ کو مجبوری میں اکاؤنٹ کھلانا پڑتا ہے، لیکن آپ کوشش یہ کریں کہ اتنی ہی مجبوری کا استعمال کریں جتنے آپ مجبور ہیں۔ ایک اکاؤنٹ سے اگر آپ کا کام چل رہا ہے تو آپ کئی بینکوں میں اور کئی جگہوں پر اکاؤنٹ نہ کھلوائیں، ایک اکاؤنٹ میں مجبوری کے ساتھ آپ اکاؤنٹ کھلوا سکتے ہیں۔ اس میں جو سود کی رقم آتی ہے اس کو آپ استعمال نہ کریں، آپ اسٹیٹمنٹ جا کر کے پورا اس کا نکلوا لیں بینک سے، اور جتنا بھی انٹرسٹ کا پیسہ اس کو الگ کر دیں، آپ کے لیے جائز ہوگا۔ دو اہم مسئلے اور بچے ہیں، اس کے بعد میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ ایک کریڈٹ کارڈ کا مسئلہ ہے، اس سے پہلے ہم ای ایم آئی کو سمجھ لیتے ہیں تو کریڈٹ کارڈ کو آرام سے سمجھ جائیں گے انشاءاللہ۔ پہلی بات تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ای ایم آئی کے سلسلے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ ارے بھائی، ای ایم آئی پر سامان لیتے ہیں نا، ایکویٹڈ منتھلی انسٹالمنٹ، ای ایم آئی کے بارے میں قسطوں پر جو سامان آپ لیتے ہیں اس سلسلے میں آپ کی رائے پہلے جاننا چاہتا ہوں میں۔ جی جائز ہے ناجائز ہے؟ جی مطلقاً ایسے ہی یا پھر کچھ شروط، کچھ وجوہات؟ ہاں ماشاءاللہ جانکاری ہے ہمارے بھائی کو۔ ای ایم آئی کے مسئلے میں عموماً لوگ جو ہے غلط فہمی کا شکار ہیں۔ سب سے پہلے تو میں انشاءاللہ ای ایم آئی کے سلسلے میں کچھ شرطیں آپ کے سامنے رکھ دوں۔ دو طرح کی ای ایم آئی ہوتے ہیں، آپ کو معلوم ہے، ایک نو کاسٹ ای ایم آئی اور ایک کاسٹ ای ایم آئی یا وتھ کاسٹ ای ایم آئی، جو بھی آپ کہہ لیں اس کو۔ نو کاسٹ ای ایم آئی جو ہوتا ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ بھائی آپ چاہے ادھار لیں اور چاہے نقد لیں، پیسہ برابر ہی آپ کو دینا ہے، پیسہ آپ کو برابر ہی دینا ہے۔ یہ جائز ہے تین شرطوں کے ساتھ، تین شرطوں کے ساتھ جائز ہے یہ۔ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ وہ آپ کی جو ڈیل ہے وہ سونے چاندی اور کرنسی کی ڈیل نہیں ہونی چاہیے۔ سونے چاندی اور کرنسی کی بے، ادھار بھی اور ایڈوانس بھی، دونوں بھی ناجائز ہیں۔ سونے چاندی اور کرنسی کی بے نہ تو آپ ایڈوانس پیمنٹ کر سکتے اور نہ ادھار کر سکتے، وہ جائز نہیں ہے، ایک شرط۔ دوسری شرط یہ ہے کہ تاخیر کی صورت میں آپ کو اضافی رقم نہ دینی پڑے، تب آپ کے لیے جائز ہوگا۔ تاخیر کی صورت میں اضافی رقم نہ دینی پڑے، زیادہ نہ دینا پڑے۔ تیسری ایک شرط یہ ہے کہ بینک بیچ میں آ کر کے فائننس نہ کروا رہا ہوں، یعنی آپ گویا کہ خریدنے والے ہیں اور ایک سامنے بیچنے والا ہے، دو ہی لوگوں کے درمیان معاہدہ ہو، تیسرا آدمی بیچ میں انوالو ہو کر کے۔ ہوتا کیا ہے عموماً، آپ جو ہے کمپنی کو بینک پورا پیسہ ایک مشت دے دیتا ہے اور اس کے بعد بینک آپ سے دھیرے دھیرے پیسے لیتا ہے، تو بیچ میں بینک فائننس نہ کرواتا ہو تب یہ جائز ہو جائے گا۔ یہ تین شرطیں ہیں، لیکن مسئلہ اس میں یہ ہے کہ اگر کوئی بھی شرط نہ پائی جائے تو ایک شرط اس میں پائی جاتی ہے ہمیشہ، جو رائج ہے ہمارے پاس ای ایم آئی، اس میں ایک شرط پائی جاتی ہے۔ وہ کیا ہے کہ اگر آپ تاخیر کریں گے پیمنٹ کرنے میں تب آپ کو اضافی رقم دینی پڑے گی، جس کو یہاں پہ نام الگ الگ دیا جا رہا ہے، پینالٹی، جرمانہ۔ دیکھیے نام بدل لینے سے حکم نہیں بدل جائے گا، نام بدل لینے سے حکم نہیں بدل جائے گا، وہ سود ہے، آپ اس کو کچھ بھی نام دے لیں کہ وہ پینالٹی ہے، جرمانے کے طور پہ ہے، ہمارے جو ہے تحفظ کے لیے ہے کہ کہیں لے کر کے بھاگ نہ جائے، یا اس طرح وہ آپ کچھ بھی کہہ لیں، وہ سود ہے۔ وہ کیا ہے؟ سود ہے، جو اس بیع کو، اس ڈیل کو حرام کر رہی ہے۔
یہ تو ہو گیا نو کوسٹ ای ایم آئی کا مسئلہ. اسی سے جڑا ہوا ایک مسئلہ کوسٹ ای ایم آئی ہے یا وتھ کوسٹ، جس میں آپ کو اضافی رقم دینی ہوتی ہے. عموماً کیا ہوتا ہے، ہمارے ہاں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو وتھ کوسٹ ای ایم آئی ہے جس میں اضافہ دینا ہوتا ہے کہ بھائی نقد کی صورت میں یہ موبائل 10,000 کی، لیکن اگر آپ اس کو 1 سال میں پے کرتے ہیں تو یہ موبائل 11,000 کی. تو عموماً لوگ سمجھتے ہیں کہ بھائی اس میں جو زیادہ دینا پڑتا ہے اس کی وجہ سے حرام ہے. وہ جو آپ زیادہ دے رہے ہیں اس کی وجہ سے حرام نہیں ہوا ہے، یہ بات یاد رکھیں آپ. وہ زیادہ دینے کی وجہ سے حرام نہیں ہو رہا ہے. وہ حرام یہ ہو رہا ہے جو آپ قسطوں میں جو آپ پیمنٹ کر رہے ہیں، انسٹالمنٹ میں مہینہ جو آپ منتھلی جو پیمنٹ کر رہے ہیں، اس کی تاریخ میں مثال کے طور پہ آپ کو 10 تاریخ کو دینا ہے، آپ نے 11 کر دیا، 100 روپے آپ کو ایکسٹرا دینا پڑا. تو اس اضافی رقم کی وجہ سے یہ حرام ہے، ورنہ وہ بھی جائز ہوتا. چاہے وہ اضافہ یعنی جب بیع منعقد ہو رہی تھی اس وقت اگر ہم نے آپ سے کلیئر کر دیا ہے کہ آپ اگر قسطوں میں دیں گے تو یہ آپ کو زیادہ دینا پڑے گا، یہ جائز ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے اور یہ موجود ہے. اللہ کے نبی، اچھا لوگ سمجھتے ہیں یہ دور جدید کی ایجاد ہے، اس دور میں یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قسطوں میں پیمنٹ پایا جاتا تھا. ٹھیک ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ بریرہ کے پاس جو ہے 5 اوقیہ تھے، انہوں نے 5 سالوں میں قسطوں میں اس کو 5 سال میں قسطوں میں اس کی ادائیگی کی. لہذا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے پایا جاتا ہے. تو قسطوں میں اگر پیمنٹ جب آپ کی بیع اور آپ کی ڈیل ہو رہی ہے اس وقت یہ ہو جا رہا ہے، معاہدہ ہو رہا ہے کہ بھائی زیادہ اگر ہم 11,000 کا دیں گے، اگر آپ قسط میں دیں گے تو یہ جائز ہے. لیکن پھر وہ شرط کا مسئلہ آ جائے گا. کون سی شرط؟ اگر آپ پیمنٹ ٹائم پر نہیں کیے تو آپ کو زیادہ دینا پڑے گا. یہی اس بیع کو بھی حرام کرتی ہے، یہی اس بیع کو بھی حرام کرتی ہے، ورنہ وہ بھی حلال ہوتا. لوگ ہمارے یہاں اس چیز کو سمجھ نہیں پا رہے ہیں. لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جو نو کوسٹ ای ایم آئی ہے وہ جائز ہے اور جو کوسٹ ای ایم آئی ہے وہ جائز نہیں ہے، اس لیے کہ اس میں زیادہ دینا پڑتا ہے. جبکہ دونوں، چاہے وہ نو کوسٹ ای ایم آئی ہو یا وتھ کوسٹ ای ایم آئی، دونوں بھی حرام اور ناجائز اور سود کی وجہ سے ہو رہے ہیں. وہ کیا ہے؟ جب آپ وقت پر پیسے کی ادائیگی نہیں کریں گے تب وہ حرام ہو رہا ہے. اور وہ حرام کب ہو رہا ہے؟ شروع میں ہو جا رہا ہے. بھائی مثال کے طور پہ کوئی کہے اگر میں وقت پر پیمنٹ کر دوں کیا ہمارے لیے حلال ہوگا؟ تب بھی آپ کے لیے حلال نہیں ہوگا. کیوں؟ کیونکہ جب آپ معاہدہ کر رہے ہیں، معاہدے کے وقت آپ ایک حرام چیز کی، ایک حرام شرط پر آپ ایگری ہو رہے ہیں. آپ حرام شرط پر ایگری ہو رہے ہیں، آپ حرام شرط پر معاہدہ کر رہے ہیں. اور وہ شرط کیا ہے کہ اگر آپ نے لیٹ پیمنٹ کیا تو آپ کو اضافی رقم دینی پڑے گی جو کہ سود ہے. اور معاہدہ کرتے وقت، ایگریمنٹ کرتے وقت آپ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ بھائی میں اضافی رقم دوں گا، میں سود دوں گا. تو جب آپ جس وقت معاہدہ کر رہے ہیں اسی وقت یہ بیع حرام ہو گئی، اسی وقت یہ ڈیل حرام ہو گئی. یاد رکھیں اس کو. اس لیے نو کوسٹ ای ایم آئی اور کوسٹ ای ایم آئی دونوں بھی اس شرط کی وجہ سے ناجائز اور حرام ہے. یہ شرط اگر نہیں پائی جا رہی ہے تو جائز ہے. وہ بقیہ اور جو 2 شرطیں میں نے 2 شرطیں اور جو ذکر کی ہیں. لیکن کون ہے کوئی تو بیوقوف ہے نہیں کہ یہ شرط ہٹا دے گا. یہ شرط ہٹا دے گا تو آپ سامان لیں گے، بھاگ جائیں گے، آپ اس کو رقم ہی نہیں ادا کریں گے. بھائی ضمانت کے لیے تو وہ شرط لگائے گا، ظاہر سی بات ہے، کوئی بھی کمپنی ہو وہ شرط لگائے گی. اس میں ایک جائز صورت بھی دور جدید میں آئی ہوئی ہے. وہ یہ ہے کہ مثال کے طور پہ آپ سیمسنگ کمپنی، ایک مثال دیتا ہوں، آپ ایک ٹیب لیتے ہیں اور یہ ایگریمنٹ یہ ہوتا ہے کہ بھائی آپ کو نو کوسٹ ای ایم آئی ہے، ساری چیزیں ہیں، مہینے کا آپ کو پیمنٹ کرنا ہے. لیکن اگر آپ پیمنٹ نہیں کریں تو ہم آپ سے اضافی رقم تو نہیں لیں گے، لیکن ہم یہیں سے آپ کا ٹیب بند کر دیں گے. اور یہ ہو سکتا ہے، اس کا ایک نمبر ہوتا ہے ای ایم آئی نمبر، اس کے ذریعے سے وہ اس کو بند کر سکتے ہیں. اگر یہ کمپنی شرط لگا رہی ہے کہ اس کو ہم بند کر دیں گے، اضافی رقم آپ سے نہیں لیں گے ہم،
وہ آپ کے لیے ڈبہ ہو جائے گا. اب یہ موبائل اگر کسی کام کرنا ہو تو ڈبہ ہے، یہ بیکار ہے، اس کا کوئی مطلب نہیں ہے نا. تو اگر وہ اضافی رقم نہیں لے رہی ہے، بند کر دے رہی ہے، پھر آپ جب پیمنٹ کرتے ہیں، کچھ تاخیر سے پیمنٹ کیا، پھر چالو ہو گیا، پھر اس نے شروع کر دیا، تب یہ اس طرح سے بیع اور ڈیل آپ کر سکتے ہیں، جائز ہے. ایسا کمی کمپنیوں میں بھی نئے اس میں شروع ہوا ہے، تو اس طرح سے جائز ہوگا. اسی طرح ایک مسئلہ کریڈٹ کارڈ کا ہے، جو آخری مسئلہ میں بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. کریڈٹ کارڈ کا مسئلہ بھی سیم اسی کی طرح ہے تقریباً. اگر آپ اس کو سمجھ گئے تو اس کو بھی سمجھ لیں گے. کریڈٹ کارڈ میں کیا ہوتا ہے، کوئی کمپنی یا کوئی بینک یا کوئی بھی ادارہ آپ کو ایک کارڈ دیتا ہے، اس میں آپ کو ایک 40,000 50,000 روپے کا گویا کہ آپ کو سیل کرنے کا، خرید و فروخت کرنے کا آپ کو مجاز بناتا ہے. یا اسی طرح ہاسپٹل میں پیمنٹ کرنے کا، کہیں بھی آپ اس کا یوز کر سکتے ہیں. اس میں ایک مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ مثال کے طور پہ 50,000 روپے آپ کو کمپنی نے کارڈ میں کر کے دیا. اس میں جب آپ نے اس کو استعمال کیا، مثال کے طور پہ آج آپ نے اس کا استعمال کیا، اب اس میں ایک شرط یہ لگائی جاتی ہے کہ 1 مہینے کے اندر جو آپ نے رقم آج بھری ہے، وہ 1 مہینے کے اندر اس رقم کی بھرپائی آپ کی کر دیجئے. اگر آپ نہیں کریں گے بھرپائی، مثال کے طور پہ آپ نے 20,000 کا سامان خریدا اور کمپنی نے آپ کو کہا کہ بھائی آپ کارڈ یوز کر لیجئے، آپ کے لیے ہے، آپ کی سہولت کے لیے ہے، آپ یوز کر لیجئے. 20,000 کا آپ نے سامان خریدا، اسی دن کمپنی نے یہ بھی کہا کہ بھائی 20,000 کا خریدا ہے، 1 مہینے کے اندر اس 20,000 کی بھرپائی آپ کر دیجئے، کارڈ میں آ جانا چاہیے. اگر نہیں آیا تو آپ کو 20,000 کے بجائے 21,000 دینا پڑے گا. سیم ای ایم آئی کا مسئلہ ہے اس میں تقریباً، ٹھیک ہے، 20,000 کے بجائے 21,000 دینا پڑے گا. یہی سود ہے وہ جو آپ 1,000 زیادہ دے رہے ہیں. پھر مسئلہ آیا کہ اگر ہم پیمنٹ کر لے جائیں تو، لیکن پھر ہم وہی مسئلہ بتائیں گے آپ کو کہ جب آپ معاہدہ کر رہے تھے، جب آپ کارڈ لے رہے تھے، کمپنی آپ کو کارڈ دے رہی تھی، تو آپ یہ کہہ رہے تھے کہ بھائی آپ کا جو بھی معاہدہ ہوگا، یعنی تاخیر کی صورت میں جو بھی اضافی رقم آپ مجھ سے لیں گے، زیادہ جو مجھ سے آپ پے کروائیں گے، وہ میں پے کرنے کے لیے اگری ہوں. جو کی شرط یہ بیع، جو یہ شرط ہے، یہ آپ کی بیع کو، آپ کی ڈیل کو، آپ کی کریڈٹ کارڈ کو حرام کرتی ہے. لہذا کریڈٹ کارڈ بنوانا ہی حرام ہے. کریڈٹ کارڈ کا استعمال بعد کی بات ہے، وہ جو جس وقت آپ معاہدہ کر رہے ہیں، معاہدے کے وقت ہی آپ حرام کام کر رہے ہیں. لہذا وہ بھی، اس میں بھی سودی کاروبار ہے. اس سودی کاروبار سے ہمیں بچنا چاہیے، ہمیں غور کرنا چاہیے. دنیا نے کتنی ترقی کی، اتنی ترقی کی، ہمارے لیے جہاں بہت ساری سہولیتیں فراہم کی، وہیں ہمارے لیے سودی کاروبار کے دروازے بھی بڑے آرام سے کھول دیے. چور دروازے کھول دیے، آپ کو پتہ بھی نہ چلے، آپ سود میں ملوث ہو جائیں. تو جہاں دنیا نے ترقی کی ہے، وہیں جائز سہولتوں کے ساتھ ساتھ ناجائز اور حرام سہولتیں بھی ہمارے لیے فراہم کر دی اور فتنے کے دروازے کھول دیے ہیں. میرے بھائیوں، میں نے شروع میں کہا سودی کاروبار حرام ہے، سودی لین دین حرام ہے. اس کے گناہوں کا تذکرہ میں نے آپ کے سامنے کیا کہ کتنا بڑا اس کا گناہ ہے. ایک آخری گناہ کی بات کرتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، مشہور معروف حدیث ہے، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اسراء اور معراج پر لے جایا گیا، اوپر لے جایا گیا، تو ایک جگہ پر آپ پہنچے. آپ نے دیکھا کہ وہاں پر ایک شخص خون کے نہر میں بیچ میں کھڑا ہوا ہے، خون کے نہر میں. اور ایک ایسا شخص ہے جو باہر خون کے آگ میں، اور ایک ایسا شخص ہے جو باہر ایک بڑا پتھر لے کر کے کھڑا ہوا ہے. اور وہ جو خون کے نہر میں ہے، آگ میں، وہ جب نکلنے کی کوشش کرتا ہے، جیسے کنارے آتا ہے، یہ کنارے سے کھڑا ہوا شخص اس کے اوپر ایک پتھر مار دیتا ہے، پھر وہیں چلا جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ فرشتوں سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں، یہ کون ایسا شخص ہے، اس کو ایسا عذاب کیوں دیا جا رہا ہے؟ وہ نکلنے کی کوشش کر رہا ہے، یہ اس کو مار کے پھر وہیں پہنچا دے رہا ہے. تو آپ کو جواب دیا گیا کہ یہ سود خور شخص ہے، سود کھاتا تھا، سودی کاروبار کرتا تھا، اسی میں ملوث رہتا تھا.
لہذا میرے بھائیوں دوستو، کہنے کی بات یہ ہے کہ سودی کاروبار کے کئی نقصانات ہیں، دنیاوی نقصانات، اخروی نقصانات، آخرت کے نقصانات، بے برکتی کے نقصانات، کئی سارے نقصانات ہیں۔ لہذا اس سے بچنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر کہی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سودی کاروبار سے ہم تمام لوگوں کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم میں سے جو لوگ سود میں ملوث ہیں، جو مقروض ہیں، جو قرض دار ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو تو ان قباحتوں سے، ان بری عادتوں سے، ان گناہوں سے پروردگار تو انہیں نجات عطا فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین اکرام، موضوع سے متعلق اگر کوئی سوال، کوئی اشکال آپ کے پاس ہے تو انشاءاللہ اس کا جواب دیا جائے گا۔ سوال اگر کسی کے پاس ہے تو پوچھیے۔ کہاں خرچ کرنا چاہیے، اہم مسئلہ ہے۔ سود کی جو اضافی رقم ہوتی ہے، یعنی آپ کے بینک میں جو آتی ہے، اس کا استعمال آپ اپنے لیے نہیں کر سکتے ہیں، آپ غیر مسلموں کو دے سکتے ہیں۔ اسی طرح لیکن آپ جس کو بھی دیں گے، غیر مسلم کو دے رہے ہیں یا غریبوں کو دے رہے ہیں، تو آپ اس میں اجر کی امید نہیں رکھیں گے، آپ کو اجر نہیں ملے گا اس میں، گویا کہ آپ چھٹکارا پا رہے ہیں صرف۔ لہذا غیر مسلموں میں آپ اس کو دے سکتے ہیں۔ کیش بیک کی بات کر رہے ہیں، کیش بیک جائز ہے۔ کیش بیک کے بارے میں اکثر علماء کی یہ رائے ہے کہ کیش بیک جائز ہے۔ وہ دیکھیے، جس سے آپ کی بے ہو رہی ہے، جس سے آپ کی خرید و فروخت ہو رہی ہے، دراصل وہ آپ کو اضافی رقم نہیں دے رہا ہے، وہ اضافی رقم جو ہے وہ کمپنی دے رہی ہے۔ مثال کے طور پہ بھائی، ہماری آپ کی بے ہوئی، آپ نے اسکین کیا، ہم 50 روپے آپ سے مانگے تھے، آپ نے 50 دے دیا، آپ نے زیادہ ہمیں نہیں دیا، ٹھیک ہے۔ اب وہ جو اضافی رقم ہے، آپ کو 5 روپے 10 روپے کیش بیک جس کو آپ کہتے ہیں، وہ نہ میں نے آپ کو دیا، نہ آپ نے ہم کو دیا، کسی نے کسی کو نہیں دیا، ہمارا آپ کا معاملہ صاف ہے۔ یہ تیسری تھرڈ پارٹی آ کر کے کمپنی آپ کو کیش بیک دیتی ہے، اور وہ اس لیے دیتی ہے تاکہ آپ، چونکہ آپ اس کا ایپ استعمال کرتے ہیں، اس کا بینیفٹ دیتی ہے تاکہ آپ مزید استعمال کریں، اپنے گراہکوں کو بڑھانے کے لیے دیتی ہے۔ اکثر علماء کی رائے ہے کہ یہ جائز ہے، واللہ اعلم بالصواب۔ ہیلتھ کارڈ میں بھی کریڈٹ کارڈ کا ہی مسئلہ ہے، سیم مسئلہ ہے دونوں کا۔ اس میں بھی آپ کو اضافی رقم دینی پڑتی ہے اگر آپ وقت پر نہیں بھرتے ہیں تو، لہذا وہ بھی ناجائز ہوگی۔ میں نے کہا کہ یہ اصول آپ یہ سمجھ لیں کہ جس میں بھی آپ کو یہ شرط لگائی جا رہی ہے کہ وقت پر پیمنٹ نہ کرنے کی صورت میں آپ کو اضافی رقم دینی پڑی، وہ ناجائز ہوگا۔ ہیلتھ کارڈ کہہ لیں، آپ کریڈٹ کارڈ کہہ لیں، کوئی بھی کارڈ کہہ لیں، وہ جائز نہیں ہوگا۔ گورنمنٹ کے ذریعے سے جو ملتا ہے، اللہ عالم، اس کے بارے میں مجھے علم نہیں ہے، لیکن اس میں تو یہ ہوتا ہے کہ بھائی گورنمنٹ آپ کو دیتی ہے، اس میں آپ کو دینا کچھ نہیں ہوتا ہے۔ گورنمنٹ آپ کو بنا کر کے دے دیتی ہے کہ بھائی آپ کسی بھی ہاسپٹل میں جائیں گے تو آپ کو یہ بینیفٹ یا کنسیشن میں، اس میں کوئی حرج انشاءاللہ قباحت کی بات نہیں، جائز ہوگا۔ یہ بینک میں کام کر سکتے ہیں، بینک میں آیا مسئلہ، یہ سودی بینک میں کاروبار کا مسئلہ میں نے پیش کیا کہ چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَكَاتِبَهُ، وہ لکھنے والے، ایگریمنٹ کرنے والے بھی سود میں برابر کے حصے دار ہیں، لہذا وہ بھی ناجائز اور حرام ہوگا۔ اس لیے بینک کے علاوہ کوئی اور تجارت اختیار کرنا چاہیے، کوئی اور پیشہ اختیار کرنا چاہیے، جاب نہیں کرنا چاہیے عموماً، جی بچنا چاہیے۔ جی جی، ایک کمرشل انشورنس ہوتا ہے
جو مال کمانے کے لیے ہی اصل میں کیا جاتا ہے، جو عموماً کمپنیاں کرتی ہیں۔ انشورنس کی ایک شکل حلال بھی ہے، اس میں ایسا ہوتا ہے کہ جیسے آپ ایک 15-20 لوگ ہیں، آپ مال جمع کرتے ہیں مدد کرنے کے لیے، آپ ہی میں سے کوئی بیمار ہو گیا اس کا استعمال کر لے گا، سارے لوگ مل کر کے ایگری ہوتے ہیں، اس پر ایگریمنٹ ہو جاتا ہے، وہ انشورنس وہ حلال ہے جس میں کسی کی مدد کی جاتی ہو، اس میں اضافی رقم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ مدد کے لیے بنائی جاتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ 20 لوگوں نے ایک کمیٹی بنائی کہ بھائی ہم لوگ ایک 10 ہزار روپیہ 2 ہزار روپے جمع کریں گے اور 40,000 ہمارے پاس جمع ہوگا، ہم میں سے کوئی بھی بیمار ہوگا، ہمارے فرد اور خاندان کا کوئی بھی بیمار ہوگا، اس پیسے سے اس کی مدد کی جائے گی، یہ جائز ہے انشاءاللہ، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ دیکھیے مجبوری کا مطلب یہ ہے کہ آپ حکومت کی نظر سے بچنے کی حد تک جو مجبوری ہے صرف اسی کا استعمال کیجیے، آپ اس سے فائدہ نہ اٹھائیں، آپ اس سے فائدہ نہ اٹھائیں۔ مثال کے طور پہ بھائی آپ کو گاڑی کا انشورنس نہیں کرائیں گے آپ کو، تو آپ کو ہو سکتا ہے جانا پڑے، آپ کو جیل بھی جانا پڑ جائے یا آپ کو تھانے میں جانا پڑے، جرمانہ پڑ جائے، ہاں تو یہ ایک مجبوری ہے۔ اسی لیے دیکھیے عبد المعید مدنی حفظہ اللہ وہ کہتے ہیں کہ ہندوستان میں مسلمانوں کی حالت مستضعفین کی ہے، مستضعفین کا مطلب ہوتا ہے جو مجبور ہوں، بہت سارے حالات میں ہمارے سامنے مجبوری ہوتی ہے، تو مجبوری اتنی ہی استعمال کرنی ہے جتنی آپ کی مجبوری ہے، فائدہ نہیں اٹھانا ہے، اس سے فائدہ نہیں اٹھانا ہے، جتنے میں آپ حکومت کی نظر سے بچ سکتے ہیں اتنا آپ کروا لیجئے، اتنا آپ کروا لیجئے۔ جی والی ₹10,000 ₹12,000 مطلب آپ کا معاہدہ جب ہوا، جب آپ وہ پارٹی آپ سے کہہ رہی کہ بھائی آپ کو یہ سیکھنا ہے تو آپ 10,000 بیک وقت دے سکتے ہیں، اور اگر آپ الگ الگ دینا چاہیں تو ₹12,000 آپ 3 مہینے میں یا 3 سال میں جو بھی آپ کہہ رہے ہیں وہ دیجئے، جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں انشاءاللہ، کیونکہ جس وقت آپ کی نہیں اضافہ نہیں ہو رہا ہے، اس میں بیع کے وقت ہی بات ہو جا رہی ہے، بیع منعقد ہوتے وقت ہی آپ کی ڈیل ہو جا رہی ہے کہ بھائی اتنا ہی بڑھنا ہے، اتنا ہی بھرنا ہے آپ کو۔ جیسے مثال کے طور پہ میں ذکر نہیں کر رہا ہوں آپ سے، نقد رقم نہیں ذکر کر رہا ہوں، میں آپ سے سیدھا یہ کہہ رہا ہوں کہ بھائی انسٹالمنٹ میں آپ بھریے اور ₹12,000 دیجئے، میں نے نقد کا تذکرہ ہی نہیں کیا، آپ بتائیے، نہیں مثال دے رہا ہوں آپ کو، میں نے انسٹالمنٹ کا ہی تذکرہ کیا سیدھا آپ سے، میں نے آپ سے نقد والا تذکرہ نہیں کیا کہ آپ نقد دیں گے تو اتنا، قسطوں میں بھریں گے تو اتنا، میں نے سیدھا قسطوں میں ہی بات کی کہ بھائی قسطوں میں بھریے اور 12,000 دیجئے۔ اب آپ کیا کہیں گے، اس کو جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ یہ جائز ہے، کریکٹ، بالکل جائز ہے۔ اسی طرح وہ بھی ہے معاملہ، بیع منعقد ہوتے وقت جس رقم پر فیصلہ ہو گیا ہے 12,000 پر، تو وہ جائز ہوگا، اس رقم میں اگر اضافہ ہو رہا ہے کہ اگر آپ انسٹالمنٹ میں تاخیر کریں گے تو اضافہ ہوگا، تب حرام ہوگا، وہ بات سمجھ رہے ہیں بھائی؟ آپ 4 مہینے کر کے یا 3 مہینے میں آپ 12,000 دے رہے ہیں، 3 مہینے سے چوتھا مہینہ اگر لگ گیا تو آپ کو 13 دینا پڑے گا، تب وہ حرام ہوگا۔ لیکن بیع منعقد ہوتے وقت آپ نے جو رقم طے کی تھی اسی رقم پر اگر آپ انسٹالمنٹ بھر رہے ہیں تو یہ انشاءاللہ جائز ہوگا۔ میں نے جیسے ای ایم آئی میں سمجھایا تھا کہ اضافہ وہ جو کوسٹ ای ایم آئی ہے اس کی وجہ سے حرام نہیں ہو رہا ہے، وہ شرط کی وجہ سے حرام ہو رہا ہے۔ جی ہاں جی، رہن رکھی ہوئی چیز کا استعمال جائز نہیں ہے، صرف جو ہے جانور اگر رہن پر رکھے جا رہے ہیں تو چونکہ اس میں کھلانے پلانے میں، اس کی پرورش کرنے میں ہاں آپ کو کچھ رقم لگانی پڑے گی،
کچھ اپنا خرچہ لگانا پڑے گا تو اس کا استعمال جائز ہے. لیکن آج کے دور میں جو رہن رکھی جاتی ہے مال یا گاڑی وغیرہ یا یہ چیزیں، اس کا استعمال جائز نہیں ہے. ہیلتھ انشورنس کا انسٹالمنٹ ہے نا، 1 سال کا مدت ہو گیا تو ہیلتھ انشورنس کٹ کر دیتا ہو 1 مہینہ یا 2 مہینے بعد، جب پھر پیسے بنیں گے تو پھر ریوائز کرتا ہوں. ہیلتھ انشورنس بول رہے ہیں. میں نے کہا کہ جس میں بھی یہ قاعدہ یاد رکھیں، جس میں بھی اضافی رقم آپ کو پے کرنی پڑے مدت کے بعد، ختم ہو جاتا ہوں آپ کو ہیلتھ انشورنس نہیں دیتا کمپنی. ہاں تو ہیلتھ انشورنس جائز نہیں ہے نا. ہیلتھ انشورنس جائز نہیں ہے. جو ہیلتھ کارڈ جو گورنمنٹ دے رہی ہے جس میں آپ کو کچھ اضافی نہیں دینا ہے وہ جائز ہے، لیکن ہیلتھ انشورنس جائز نہیں ہے. 1 سال کا معاہدہ ہو گیا، 1000 دے رہے ہیں آپ ہیلتھ انشورنس کے لیے، جیسے 1 سال ختم ہو گیا سروس بند کر دیتا ہوں. نہیں میں سمجھا نہیں اس میں کیا رہتا ہے، اصل مسئلہ کیا ہے، صورت اس کی اصل صورت اس کی کیا ہے، کیا ہوتا ہے اس میں؟ آپ لائف ٹائم کے لیے ہیلتھ انشورنس بنتے رہنا، 1 سال کا. اچھا کیوں بھر رہے ہیں، وہ کیا وجہ ہے؟ آپ کوئی بیماریاں اچانک آ جاتی ہیں، ہاں سمجھ گیا میں. ہو جاتے ہیں ہاں تو آپ کمپنی پے کر. ہاں یہ ناجائز اور حرام ہے کئی وجوہات سے. مثال کے طور پہ آپ بیمار نہیں ہوئے، آپ کا پیسہ کہاں گیا؟ کمپنی کو گیا نا. تو یہ کس عوض میں گیا، کس چیز کے عوض گیا؟ جائز نہیں ہے، یہ حرام ہے، بالکل حرام ہے. اور کیا گارنٹی آپ بیمار ہوں گے نہیں ہوں گے؟ اس میں ایک طریقے کا جو ہے جوا بھی ہے. آپ کو یقین ہی نہیں ہے، پتہ ہی نہیں ہے کہ فیوچر میں کیا ہے، فیوچر آپ کا کیسا رہنے والا ہے. لہذا ہیلتھ انشورنس بھی جائز نہیں ہے، نہیں کروانا چاہیے. زیرو پوائنٹ بتایا نا، نو کاسٹ ای ایم آئی. ہاں وہی فارمولہ ہے سیم. آپ مدت یاد رکھیں کہ اصول یاد رکھیں بس، کہ مدت ہونے کے بعد اگر بڑھ رہا ہے اضافی رقم تو پھر وہ جائز اور حرام ہو، ناجائز اور حرام ہوگا. ہاں انٹرسٹ. مسلم دیکھیے، اگر آپ جو ہے اجرت کی امید نہیں کرتے ہیں، یعنی اجر کی امید، تو دے سکتے ہیں، انشاءاللہ دے سکتے ہیں، اتنی گنجائش ہے. جی نہیں سمجھا میں. ہاں پراپرٹی انشورنس وہ بھی ہے، اس کو کہتے ہیں التأمین للاموال. بینک کو کرائے پہ دے سکتے ہیں کیا پراپرٹی؟ بینک کو کرائے پہ دے سکتے پراپرٹی. اب اس میں ایک طرح کا تعاون ہو جائے گا، چونکہ بینک جو ہے سودی کاروبار کرتی، اور آپ گویا کہ اس کا ایک تعاون، مدد کر رہے ہیں، اس کو ہیلپ کر رہے ہیں. اب آپ کو اگر معلوم ہے کہ یہ سودی کاروبار ہے، سودی بینک ہے، تو نہیں دینا چاہیے، بچنا چاہیے اس سے. کمیشن مطلق تو نہیں کہہ سکتے حرام ہے، اگر ایگریمنٹ کے ساتھ اور دونوں پارٹی کے معاہدے کے ساتھ لیا جا رہا ہے تو جائز ہے. ہاں اگر اس کو معلوم ہے، دونوں پارٹی کے بارے میں دونوں کا اتفاق ہو گیا ہے کہ اتنا % ہم کو چاہیے، تو انشاءاللہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. جزاکم اللہ خیر.